بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ روس کے خلاف جنگ، نیٹو یوکرین کو 43 ارب ڈالر کی فوجی امداد دے گا۔ نیٹو نے روس کے خلاف جنگ کے لیے یوکرین کو اپنے دفاع کے لیے 43 ارب ڈالر کی فوجی امداد دینے کا اعلان کر دیا۔ امریکی صدر جو بائیڈن کی زیر صدارت واشنگٹن میں نیٹو کے اجلاس میں یوکرین کو مغربی فوجی اتحاد میں رکنیت کے لیے باضابطہ طور پر ایک ناقابل واپسی راستے پر گامزن کرنے کا اعلان بھی کیا۔ نیٹو میں شامل ممالک نے یوکرین کی سیکیورٹی صلاحیتوں کو بڑھانے کے لیے انفرادی اور اجتماعی اقدامات کے اعلان بھی کیے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں ترسیل کی معطلی ختم، امریکہ اسرائیل کو 500 پاؤنڈ وزنی بموں کی کھیپ بھیجے گا۔ امریکی صدر جو بائیڈن کی انتظامیہ اسرائیل کو 500 پاؤنڈ وزنی بموں کی ترسیل دوبارہ شروع کرنے جا رہی ہے، تاہم 2000 پاؤنڈ وزنی بموں کی ترسیل بدستور معطل رکھی جائے گی۔ یہ بات ایک امریکی ذمہ دار نے بدھ کے روز اپنی شناخت ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتائی۔ ایک غیر ملکی خبرساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق مذکورہ ذمہ دار کا کہنا تھا کہ ہم یہ واضح کر چکے ہیں کہ ہماری تشویش 2000 پاؤنڈ وزنی بموں کے استعمال پر ہے، بالخصوص رفح میں اسرائیلی آپریشن میں، جس کے بارے میں انہوں نے بتایا کہ آپریشن اختتام کے قریب ہے۔ 2000 پاؤنڈ وزنی ایک بم کنکریٹ اور دھات کو پھاڑ سکتا ہے۔ دوسری جانب باخبر ذرائع نے بتایا ہے کہ امریکہ نے اسرائیل کو آگاہ کر دیا ہے کہ وہ 500 پاؤنڈ وزنی بموں کو روانہ کر دے گا، تاہم بڑے بموں کو روک کے رہے گا۔ یاد رہے کہ امریکہ نے رواں سال مئی میں 2000 اور 500 پاؤنڈ وزنی بموں کی کھیپ کی ترسیل روک دی تھی، اور اس کی وجہ جنگ کے دوران میں غزہ میں ان بموں کی ممکنہ اثر پذیری تھی۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے جون میں واشنگٹن پر الزام عائد کیا تھا کہ اس نے ہتھیاروں کی ترسیل روک لی ہے۔ انہوں نے امریکی ذمہ داران سے اپیل کی تھی کہ وہ اس معاملے کو حل کریں۔ البتہ امریکی صدر جو بائیڈن کے معاونین نے اسرائیلی وزیر اعظم کے بیان پر مایوسی کا اظہار کیا تھا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں اسرائیل سے جنگ کے لیے تیار ہیں، حزب اللہ نے خبردار کر دیا۔ لبنانی مزاحمتی تنظیم حزب اللہ کے سربراہ حسن نصر اللہ کا کہنا ہے کہ اگر اسرائیل لبنان پر جنگ مسلط کرنے کی حماقت کرنا چاہتا ہے تو ہم مقابلے کے لیے تیار ہیں۔ عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق بیروت میں خطاب کے دوران حسن نصر اللہ کا کہنا تھا کہ جنوبی لبنان سے اسرائیل کے خلاف کارروائیوں اور غزہ پٹی کی صورتحال سے وابستہ ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ جنوبی لبنان سے حملوں کی روک تھام غزہ پٹی میں جنگ بندی سے مشروط ہے۔ حزب اللہ کے سربراہ نے مزید کہا ہے کہ اسرائیلی فورسز غزہ پٹی میں مقاصد حاصل کرنے میں بری طرح ناکام رہیں۔ اسرائیل پر جدید میزائلوں سے حملے کیے گئے جن کی پہنچ 8 کلومیٹر تک ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں امریکہ کا جرمنی میں طویل فاصلے تک مار کرنے والے میزائل تعینات کرنے کا فیصلہ۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ وہ 2026 میں جرمنی میں طویل فاصلے تک مار کرنے والے ہتھیاروں کی تعیناتی شروع کر دے گا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق امریکہ اور جرمنی نے گزشتہ روز ایک مشترکہ بیان میں کہا ہے کہ امریکا نیٹو اور یورپی دفاع کی کوششوں میں سے ایک طویل فاصلے تک مار کرنے والے میزائلوں کی تنصیب ہے۔ جرمنی میں تعینات ہونے والے میزائلوں میں SM-6 ٹوماہاک کروز اور جدید ترین ہائپرسونک میزائل شامل ہیں جو پورے یورپ کا احاطہ کر سکتے ہیں۔ ٹوماہاک اور اسٹینڈرڈ میزائل 6 دونوں RTX کے ریتھیون ڈویژن کے ذریعے بنائے گئے ہیں۔ 1987 میں سوویت یونین کے میخائل گورباچوف اور سابق امریکی صدر کے درمیان طے پانے والے انٹرمیڈیٹ رینج نیوکلیر فورسز معاہدے کے تحت 500 کلومیٹر سے زائد فاصلے تک زمین پر مار کرنے والے میزائلوں پر 2019 تک پابندی آئی تھی۔ یہ پہلا موقع تھا جب دونوں سپر پاورز نے اپنے جوہری ہتھیاروں کو کم کرنے اور ہتھیاروں کی ایک پوری قسم کو ختم کرنے پر اتفاق کیا تھا۔ دستخط کنندگان کے مطابق جرمنی، ہنگری، پولینڈ اور چیک جمہوریہ نے 1990 کی دہائی میں اپنے میزائلوں کو تباہ کر دیا
امریکہ نے 2019 میں یہ کہتے ہوئے INF معاہدے سے دستبرداری اختیار کر لی تھی کہ ماسکو معاہدے کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ امریکہ نے روس پر الزام عائد کیا تھا کہ وہ زمین سے داغے جانے والے 9M729 کروز میزائلوں کی تیاری میں مصروف ہے، جو نیٹو میں SSC-8 کے نام سے جانا جاتا ہے۔ دوسری جانب روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے بھی جون کے آخر میں کہا تھا کہ ماسکو کو درمیانے اور کم فاصلے تک مار کرنے والے جوہری صلاحیت کے حامل میزائلوں کی پیداوار دوبارہ شروع کرنی ہوگی، کیونکہ امریکہ یورپ اور ایشیا میں اسی طرح کے میزائلوں کی تنصیب کر رہا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ نیٹو نے یوکرین کو F-16 لڑاکا طیاروں کی منتقلی شروع کر دی۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ مغربی ملکوں کے عسکری اتحاد نیٹو نے یوکرین کو F-16 لڑاکا طیاروں کی منتقلی کا آغاز کر دیا۔ غیر ملکی میڈیا کی رپورٹس کے مطابق واشنگٹن میں نیٹو کا سربراہی اجلاس جاری ہے، جس کا اہم ایجنڈا روس یوکرین جنگ ہے۔ اجلاس میں امریکہ اور اتحادیوں کی یوکرین کو F-16 لڑاکا طیارے بھیجنے کی منظوری دی گئی۔ امریکی وزیر خارجہ اینتھنی بلنکن نے بتایا کہ نیٹو نے یوکرین کو F-16 لڑاکا طیاروں کی منتقلی شروع کر دی ہے۔ روس کے خلاف دفاع کو مضبوط بنانے کے لیے یوکرین کو طیارے دیے جا رہے ہیں۔ اینتھنی بلنکن نے بتایا کہ F-16 لڑاکا طیارے ڈنمارک اور نیدرلینڈ سے یوکرین بھیجے جا رہے ہیں۔ فوجی اتحاد کو 32 رکن ممالک کا امریکہ میں سربراہی اجلاس جاری ہے۔ 3 روزہ سربراہی اجلاس کے ایجنڈے میں چین سے متعلق اور مستقبل کی پالیسی پر غور ہوگا۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے امریکہ، ڈنمارک اور نیدرلینڈ کو طیارے بھیجنے پر شکریہ ادا کیا۔ رپورٹ کے مطابق ناروے کی جانب سے بھی یوکرین کو 6 F-16 لڑاکا طیارے دیے جائیں گے۔ ادھر برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر نے اجلاس سے قبل میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ یوکرین برطانیہ کے فراہم کردہ طویل فاصلے تک مار کرنے والے میزائل استعمال کر سکتے ہیں۔ برطانیہ کی جانب سے فراہم کردہ سٹارم شیڈو میزائل یوکرینی فوج کے لیے تھے۔ دوسری جانب چینی وزارت خارجہ کا اہم بیان سامنے آیا ہے، جس میں بیجنگ نے کہا ہے کہ نیٹو کے حملوں اور سرد جنگ کی سخت مخالفت کرتے ہیں۔ فوجی اتحاد کی نام نہاد سیکیورٹی دوسرے ممالک کی سلامتی کی قیمت پر ہے۔ چین کا کہنا تھا کہ نیٹو کے اقدامات نے دنیا اور خطے کے لیے سلامتی کے خطرات پیدا کیے۔ بیجنگ نیٹو کی جانب سے چین پر حملوں اور الزام تراشیوں کا مخالف ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ اسرائیلی وزیر اعظم کو گرفتاری کا خوف۔ مقبوضہ بیت المقدس اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو گرفتاری سے بچنے کے لیے یورپ رکے بغیر امریکہ جائیں گے۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق وزیر اعظم نیتن یاہو 24 جولائی کو امریکی صدر جو بائیڈن سے ملاقات اور کانگریس سے خطاب کریں گے۔ اسرائیلی وزیر اعظم گرفتاری کے خوف سے یورپ کے کسی ملک میں رکے بغیر امریکہ جائیں گے۔ رپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ عالمی عدالت نے نیتن یاہو کی گرفتاری کے وارنٹ جاری کر رکھے ہیں اور انہیں خدشہ ہے کہ اگر وہ کسی یورپی ملک میں اترے یا یورپی فضائی حدود استعمال کی تو انہیں گرفتار کیا جا سکتا ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے جمہوریہ چیک اور ہنگری میں رکنے پر غور کیا تھا، جو عالمی فوجداری عدالت کے وارنٹ پر جواب نہیں دیں گے۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق نیتن یاہو نے رکے بغیر براہ راست واشنگٹن جانے کو ترجیح دی ہے۔ نیتن یاہو کے طیارے میں زیادہ سے زیادہ 60 مسافر سوار ہوں گے تاکہ طیارہ تل ابیب سے واشنگٹن کے لیے براہ راست پرواز کر سکے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ بھارت کو متنازع سرحدی علاقے میں ترقیاتی کام کا کوئی حق نہیں، چین نے بڑا پیغام جاری کر دیا۔ چین کی وزارت خارجہ نے واضح کیا ہے کہ بھارت کو متنازع سرحدی ریاست میں ترقیاتی کام کا کوئی حق حاصل نہیں۔ غیر ملکی خبرساز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق چینی وزارت خارجہ کی ترجمان نے سرحدی ریاست میں پن بجلی کے منصوبوں کو تیز کرنے کے نئے دہلی کے منصوبوں پر اپنا رد عمل جاری کیا ہے۔ چینی وزارت خارجہ کے ترجمان کا کہنا تھا کہ بھارت کو اس علاقے میں ترقیاتی منصوبے تعمیر کرنے کا کوئی حق نہیں، جسے چین جنوبی تبت کہتا ہے۔ بھارت کو وہاں ترقیاتی کام کرنے کا کوئی حق نہیں ہے اور چینی سرزمین، جس کو بھارت اور اروناچل پردیش کہتا ہے، وہاں ترقیاتی کام غیر قانونی اور ناجائز ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔
شجاعیہ پر فوجی کارروائی مکمل کر لی اسرائیلی فوج نے اعلان کیا ہے کہ اس نے غزہ کے مشرق میں واقع قصبے شجاعیہ میں اپنا آپریشن مکمل کر لیا ہے۔ فوج کے مطابق شجاعیہ میں 2 ہفتے قبل تشدد پھوٹنے پر آپریشن شروع کیا گیا تھا۔ اسرائیلی فوج کے بیان میں کہا گیا ہے کہ اس نے اس جنگی مہم کے دوران الشجاعیہ سے فوج نے 8 زیر زمین سرنگوں کو تباہ کیا ہے، جبکہ درجنوں دہشت گردوں کا خاتمہ کیا گیا۔ نیز بچھائی گئی بارودی سرنگیں بھی تباہ کر دیں۔ شجاعیہ میں اسرائیلی فوج کی ایلیٹ یونٹس کی مدد سے شروع کیا گیا تھا۔ شہری دفاع کے ترجمان نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ ہم نے عالمی برادری کو لاکھوں بار کہا ہے کہ غزہ کی پٹی پر تباہی المناک ہے اور انسانی المیہ کا باعث ہے۔ انسانی حقوق کے اداروں کو اس کا لازماً نوٹس لینا چاہیے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔